علامہ لیاقت حسین نظری صاحب قبلہ ابتدائی حالات کی اور بچپن کی آپ بات کر رہے تھے، جن احباب اور جن ہستیوں کے زیر سایہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ نے ان ہستیوں کا ابھی بس اشارہ ہی فرمایا تھا، آغاز ہوا تھا تو ہم دوسرے سوال کی طرف بڑھ گئے۔ جن ہستیوں کے زیر تربیت یہ بچہ آ رہا ہے، کہتے ہیں نا آج کل کہتے ہیں کہ تربیت کا فقدان ہے، وجہ یہ ہے کہ اساتذہ اچھے نہیں ملتے، ماحول اچھا نہیں ملتا۔ امام حسین تو رسول اللہ کی گود میں، رسول اللہ کی چچی کی گود میں، اللہ اکبر، فاطمہ زہرا کی گود میں، علی حیدر کرار کی گود میں۔ ارشاد فرمائے جن حضرات کے زیر سایہ تربیت ہو رہی ہے اور یہ مراحل آپ کے، اللہ اکبر، کیسے وہ برکتیں سیرت امام میں نظر آتی ہیں؟ بالکل سلمان بھائی، یہی نفوس قدسیہ ہیں اور یہی شخصیات ہیں، یہی معلم کائنات آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو گھٹی دی، حضور نے اذان دی، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی گود کے اندر ان سے بڑھ کر کائنات کے اندر کون ہو سکتا ہے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معلم کائنات، معلم اخلاق بنا کر بھیجا، وہ تربیت فرما رہے ہیں، وہ سکھا رہے ہیں، اور وہ ساری کی ساری۔ اس کے بعد سیدہ کائنات جو سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ، سبحان اللہ، سجدوں کا عالم کیا تھا؟ سجدوں کا عالم کیا تھا، ان کی عبادت کا کیا عالم ہے، ان کی گود کے اندر جو ہے، ان کی آغوش مادر کے اندر جو ہے وہ تربیت حاصل کر رہے ہیں۔ وہ علامہ اقبال نے کہا نا کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز وزا سہ نسبت حضرت زہرا عزیز۔ کیا بات، حضرت مریم کو اللہ نے ایک نسبت عطا فرمائی، ہماری زہرا کو تو اللہ نے نسبت عطا فرمائی، اس میں آپ رحمت للعالمین کی شہزادی ہیں، مولا کائنات کی زوجہ ہیں، اور حسنین کریمین کی والدہ مادر محترم ہیں۔ تینوں نسبتوں سے، یعنی اگر آپ بیٹی ہیں تو بھی، بیوی ہیں تو بھی، ماں ہیں تو بھی، اتنی نسبت اعلیٰ۔ نسبت اعلیٰ، اس ماں کی گود کے اندر جن کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا، فاتح خیبر حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی گود کے اندر، دیکھیں اس کا نتیجہ کیا نکلا۔ یہ تو وہ نفوس قدسیہ ہیں، جیسے علامہ صاحب نے بہت خوبصورت آپ کی شجاعت کے حوالے سے، آپ کی سخاوت کے حوالے سے ذکر کیا۔ اس تربیت کا نتیجہ اگر دیکھنا ہو، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ حج کے موقع پر، حجۃ الوداع کے موقع پر غدیر خم پر جب پہنچے تو حضور نے فرمایا کہ انی ترکت فیکم الثقلین انا تارک فیکم الثقلین، فرمایا کہ میری تمہاری پتہ نہیں اب ملاقات ہو نہ ہو، میں تمہیں دو مضبوط چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ثقیل بھاری چیزیں۔ فرمایا اول ما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور وسنتی وعطرتی، دو روایتیں، ایک کے اندر قرآن کے اندر اپنی سنت فرمایا، اور ایک روایت کے اندر قرآن کے اندر اپنے آل بیت اطہار کو فرمایا۔ ایک قرآن اور ایک میری اہل بیت۔ اچھا، ہم بچپن کے اندر مشکات ہم نے تیسرے درجے کے اندر جامعہ نظامیہ رضویہ کے اندر پڑھی، تو زمانہ طالب علمی میں ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ قرآن اور آل بیت اطہار۔ پھر جب درس نظامی پڑھا اور کچھ تھوڑا بہت الف باتا سا آیا تو پتہ چلا کہ کربلا والوں کے ساتھ قرآن کو، آل بیت اطہار کے ساتھ قرآن کو کیوں چھوڑ کے گئے؟ فرمایا کہ جب قرآن کے احکامات کو بدلا جانے لگا، مسخ کرنے لگا یزید اور یزیدی، تو اس وقت جو ہے میدان کربلا کے اندر وہ جن کی تربیت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ کیونکہ دیکھیں قرآن کے ساتھ اہل بیت کو اس لیے چھوڑا جا رہا ہے کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے، صبر والوں کے ساتھ ہے، اللہ تبارک و تعالی حق والوں کے ساتھ ہے۔ اور قرآن کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قرآن کی محافظت اللہ تبارک و تعالی نے، دیکھیں یزید کو اور تو کوئی اعتراض نہیں تھا، وہ تو کہہ رہا تھا کہ آپ بیٹھ جائیں، آپ کو نذرانے بھی ملیں گی، ہاں آپ کو نذرانے بھی ملے گے، آپ سارے کا سارا جو ہے سکون سے بیٹھیں، آپ اللہ اللہ کریں، جیسے ہم آج کہتے ہیں کہ جناب اے حضرت صاحب بڑے چنگے نے، ساڑھے کسی نے کچھ نہیں کہندے رہے ہیں جی، وہ بیٹھ جائیں آپ۔ لیکن حضرت امام حسین نے فرمایا کہ میں یہ کیسے برداشت کر سکتا ہوں کہ میرے نانا جان کا لایا ہوا دین مسخ ہو، قرآن کے احکامات کو بدلا جائے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حرام کردہ چیزیں ان کو تم حلال کر رہے ہو، اور حسین خاموش رہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ، ابھی علامہ صاحب نے جملہ جب کہا کہ 72 تن، تو مجھے وہ جملہ یاد آ گیا، حضرت شفیع کاڑوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کراچی کی ان گلیوں کے اندر کھارا در کے اندر پڑا کرتے تھے کہ ہزاروں میں 72 تن تھے وہ تسلیم و رضا، گونجتی تھی آواز ان کی، حقیقت میں خدا ان کا تھا، یہ تھے خدا والے۔ تو وہ 72 تن ایک طرف اور ایک طرف یزیدی لشکر جرار، یہ وہ تربیت تھی بچپن کی ان نفوس قدسیہ کی گود کے اندر، جو پال کے اس شیر کو میدان کربلا کے اندر۔
آپ کی شہادت کی تو بچپن سے مشہور خبر تھی، نہ حضور نے کبھی رسول دعا اللہ کی نہ سیدہ کائنات نے کبھی دعا کی، تو پتہ چلا کہ اس شیر کو تو گود کے اندر پالا جا رہا تھا، یہ تو سیدہ کائنات کے گود میں کربلا کے اندر اترنا تھا، اور کربلا میں اتر کر اس وقت یہ بتا دیا، ان کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ اپنا ہاتھ یزید کے، آپ نے فرمایا نا نا نا، اگر یہ بات ہے تو سر داد نہ داد دست در دست یزید، فرمایا کہ یہ نہیں ہو سکتا حسین کا یہ مبارک ہاتھ جس کو حضور چوم رہے ہو، یہ یزید پلید کے ہاتھ میں جائے، فرمایا کن کی گود میں پلے، وہ ہاتھ کو حضور چوم رہے ہو سیدہ کائنات فاتح خیبر کی ہاتھوں میں، وہ ہاتھ آج یزید پلید کے ہاتھ میں جائے، صحیح بات، اس بدبخت کے ہاتھ میں جائے جس نے اللہ کا دین بگاڑ دیا، جس نے اسلام کے احکامات کو مسخ کر دیا۔ فرمایا حسین کا سب کچھ کٹ سکتا ہے لیکن اپنا یہ ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دیں گے۔ سلمان بھائی، اولاد والے آپ بھی ہیں، ہم بھی ہیں، ہمارے بچوں کو اگر سوئی چبھ جائے تو رات بھر نیند نہیں آتی ہے، لیکن استقامت کے اس پہاڑ پر قربان جائے۔ سلام ہے امام حسین، امام عالی مقام آپ کی استقامت پر، کہ چھوٹے علی اصغر کی لاش بھی ہے، حضرت علی اکبر کی لاش بھی ہے، قاسم کی لاش بھی ہے، لیکن ذرا برابر استقامت کے اندر کوئی کمی آئی۔ وجہ کیا ہے کہ ان نفوس قدسیہ جن کا آپ نے سوال پوچھا ہے، ان گودوں کے اندر پروان چڑھ کے یہ شیر تیار ہوا تھا کربلا کے میدان۔ کیا بات ہے علامہ صاحب، ماشاءاللہ۔ اور یہ سر جسے جھکانے کی کوشش کی گئی، حضرت حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں کہ سر شہیدان محبت کے ہیں نیزے پر بلند، اور اونچی کی خدا نے عز و شان اہل بیت۔ بریک کے بعد ہوتی ہے ملاقات۔